پہلے تو راجا پر گالیاں پڑی، پھر مار پڑنے لگی۔ نوشا بھی ہجوم میں موجود تھا اور گھبرایا ہوا سوچ رہا تھا کہ کس طرح راجا کو بچایا جائے۔ اسی وقت کسی نے کہا، اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی ہوتا تھا، اس سالے کی بھی خبر لو۔ نوشا کے فوراً کان کھڑے ہوئے، سخت پریشان ہوا، ہجوم کو چیر کر دھکم دھکا کرتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ لوگوں نے شور مچایا، پکڑنا پکڑنا، جانے نہ پائے، مگر نوشا کہاں ہاتھ آنے والا تھا۔ سڑک چھوڑ کر جھپاک سے گلی میں گھس گیا اور گلیوں گلیوں پھرتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ شام کو راجا ملا۔ نوشا نے دیکھا اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، ایک آنکھ سوج گئی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ منہ بگاڑ کر بولا، یار سالوں نے مار مار کے بھوکس نکال دیا۔ نوشا نے پوچھا، مجید نے نہیں بچایا؟ وہ سالہ تو خود ڈرا ہوا تھا، دور کڑا تماشا دیکھتا رہا۔ دونوں گلی کے نکڑ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں شامی آ گیا۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی 5 روپے کا نوٹ دکھایا اور چہک کر بولا، سنیما چلتے ہو؟ نوشا اور راجا دونوں تیار ہو گئے۔ سنیما جانے سے قبل تینوں نے مسلم ہوٹل میں چائے پی اور وہیں شامی نے بتایا کہ 5 روپے کا نوٹ اس نے دکان سے اڑایا ہے۔ اس روز اس کے باپ کو دمے کا سخت دورہ پڑا تھا، لہٰذا وہ دکان نہیں گیا۔ جس روز باپ دکان نہیں جاتا تھا، شامی کے پاؤں 12 ہوتے، خوب گلچھرے اڑاتا، پکڑا جاتا تو مرمت بھی خوب ہوتی۔ راجا اور نوشا نے شامی کے 5 روپے سے سنیما بھی دیکھا اور تفریح بھی کی۔ بڑے مزے کی شام گزری۔ دوسرے روز نوشا سویرے ہی سویرے راجا کے پاس پہنچ گیا۔ مجید کی دکان پر جانے کی اب گنجائش نہیں تھی۔ اس نے راجا سے صاف صاف کہہ دیا تھا، دیکھو جی اب تم یہاں نہ آنا، ورنہ خام خواہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، ساری دکانداری چوپٹ ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وقت کہاں گزارا جائے۔ کچھ دیر دونوں کھولی کے اندر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر شامی کی دکان پر پہنچے، مگر شامی وہاں موجود نہ تھا، البتہ اس کا باپ بیٹھا کھانس رہا تھا۔ دونوں نے بازار کا ایک چکر لگایا اور راجا کی تجویز پر دریا کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ پروگرام یہ تھا کہ دریا کے اس پار سے آنے والے پھلوں اور سبزیوں کے کشتیوں پر سے اتارنے کا دھندا کیا جائے، مگر 4 میل کا راستہ طے کر کے جب دونوں وہاں پہنچے تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کشتیاں موجود ضرور تھیں، لیکن ان میں سے بیشتر ریت پر دور تک کچھووں کی طرح الٹی پڑی تھیں۔ قریب ہی ملا بیٹھے اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ راجا کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا کشتیوں کو دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد ایک ملا قریب سے گزرا۔ اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ میونسپلٹی نے کشتیوں پر ٹیکس بڑھا دیا ہے، لہذا بطور احتجاج ملاحوں نے ہڑتال کر دی۔ اس اطلاع سے دونوں کو بڑی کوفت ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں بھی سناٹا تھا۔ گھاٹ آثار قدیمہ کے کسی کھنڈر کی طرح شکستہ تھا۔ اس کا ایک حصہ دریا کی طغیانیوں سے کٹ کٹ کر منہدم ہو چکا تھا۔ صرف ایک برج باقی تھا، اس میں بھی بڑا سا شگاف تھا۔ دونوں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے برج کے اوپر پہنچ گئے۔ دوپہر ہو چکی تھی، سورج آسمان کے بیچوں بیچ آ گیا تھا۔ دوپہر کی تمازت بڑھ گئی تھی۔ راجا اور نوشا تھکے ہوئے تھے، تیز دھوپ میں کئی میل چل کر آئے تھے۔ برج کے اندر پہنچتے ہی ایسا بھیگا ہوا جھونکا آیا کہ مزہ آ گیا۔ دونوں شکستہ محراب کے نیچے بیٹھ گئے۔ نشیب میں دریا آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، دور تک پانی ہی پانی تھا۔ نوشا کو برج کے اندر بیٹھ کر دریا کا نظارہ کرنے میں بڑا لطف آ رہا تھا، مگر راجا چپ چپ تھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نوشا نے کئی بار بات کرنے پر اکسایا، مگر وہ بیزاری سے کچھ نہ کچھ کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ آخر نوشا نے دریافت کیا، اما راجا، بات کیا ہے جو تم اتنے چپ چاپ بیٹھے ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، یار پریشان نہ کر۔ نوشا باز نہ آیا۔ اس نے کرید کر پوچھا، آخر ہوا کیا یار؟ تو خامخواہ روٹھا ہوا سا بیٹھا ہے۔ راجا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اما کچھ بتاؤ تو، نوشا نے اصرار کیا۔ اس دفعہ بھی وہ خاموش رہا۔ نوشا بھی چپ ہو گیا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ سورج کی سنہری کرنیں دریا کی لہروں پر جھلملاتی رہیں۔
پانی کے آہستہ آہستہ بہنے کی گنگناہٹ ابھرتی رہی۔ بھیگی ہوا کے جھونکوں سے ان کے سر کے بال بار بار بکھر کر چہرے پر آ جاتے۔ برج کے اندر سکوت تھا اور اس سکوت میں دونوں شکستہ محراب کے نیچے الو کی طرح گول گول آنکھیں ٹکائے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک راجا کھسک کر آگے چلا گیا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں باہر لٹکا دیں۔ نوشا نے راجا سے کوئی بات نہیں کی، البتہ جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ لہریں بار بار امٹ کر گھاٹ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ان کے ٹکرانے سے سفید سفید جاگ اٹھتا، پانی کے چھینٹے دور تک بکھر جاتے۔ ہر بار ایسا شور اٹھتا جیسے کوئی کراہ رہا ہو، سسکیاں بھر رہا ہو۔ خوف سے اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ اسی وقت لہروں کے شور میں راجا کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، یار جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ نوشا نے سہمی ہوئی نظروں سے راجا کو دیکھا۔ اس کی گردن دیوار سے ٹکی تھی، آنکھیں آسمان کی جانب تھیں اور ٹانگیں دریا کی طرف تھیں۔ نوشا اس کی بات سن کر کچھ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ راجا لمحہ بھر خاموش رہ کر بولا، سالی اس زندگی میں رکھا ہی کیا ہے؟ نوشا نے دیکھا اس کا چہرہ چھپکلی کے پیٹ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دیر تک روتا رہا ہے۔ راجا نے گہری سانس بھری اور گردن جھکا کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹانگیں کھسک کر آگے بڑھ گئی تھیں، آدھا دھڑ باہر لٹک رہا تھا۔ نوشا نے جھپٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا، گھبرا کر بولا، یار راجا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ راجا نے کوئی جواب نہیں دیا، نوشا کی گرفت سے خود کو چھڑانے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھ گئے۔ راجا نے خفگی سے کہا، نوشا مجھے چھوڑ دے، مگر نوشا باز نہ آیا۔ وہ اسے اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا اور راجا اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں باہر لٹکی ہوئی زور زور سے ہل رہی تھیں۔ نیچے دریا کی لہریں ابھر ابھر کر گھاٹ کی دیوار سے ٹکراتی، پانی اچھل کر دور تک بکھر جاتا، سطح آب پر سفید سفید جھاگ پھیل جاتا۔ ہر بار اس طرح شور اٹھتا جیسے کوئی کراہتے ہوئے ہائے کرے۔ لہریں ٹکراتی رہیں، شور ابھرتا رہا، ہائے ہائے ہائے، نوشا مجھے چھوڑ دے، نوشا مجھے چھوڑ دے، راجا بار بار کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، چہرے پر پسینے کے قطرے بکھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے بال جھک کر پیشانی پر آ گئے تھے۔ اچانک راجا نے چیخ کر کہا، چھوڑ دے مجھے ورنہ تو بھی میرے ساتھ جائے گا۔ نوشا نے کچھ کہنا چاہا، اسی وقت بلبلا کر راجا نے اس کی کلائی پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ لمحہ بھر کے لیے نوشا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ راجا نے ڈپٹ کر کہا، ابے حرامی چھوڑ مجھے۔ نوشا نے جلدی سے بازو پکڑ کر زور سے گھسیٹا۔ راجا کا تمام جسم اوپر آ گیا۔ راجا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا جسے اس نے ایک ہاتھ سے چھپا لیا تھا۔ نوشا اس کے قریب ہی بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ گھاٹ کے شکستہ برج کے اندر آہستہ آہستہ سسکیاں ابھرنے لگیں۔ راجا فرش پر پڑا رو رہا تھا۔ وہ دیر تک روتا رہا۔ نوشا کھسک کر اور نزدیک ہو گیا، اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولا، ابے کب تک یوں عورتوں کی طرح روتا رہے گا؟ راجا نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرہ ہاتھ سے چھپائے سسکیاں بھرتا رہا۔ نوشا نے کہا، آؤ اب گھر چلے۔ راجا بیزاری سے بولا، نہیں یار میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ابے کچھ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ راجا ذرا دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، یار تو نے ناحق روک لیا، مر جاتا تو اچھا تھا۔ میرے مرنے سے کسی کو دکھ نہ ہوتا، کوئی نہ روتا۔ میرا بیٹا ہی کون ہے؟ نہ ماں نہ باپ، نہ بھائی نہ بہن، کوئی بھی تو نہیں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوپہر کے سناٹے میں ناگہاں بندوق چلنے کی آواز ابھری۔ دونوں خوفزدہ ہو گئے، رونا دھونا بھول کر برج سے باہر دیکھنے لگے۔ دریا کے اوپر پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ گھاٹ کے مشرقی جانب نشیب میں سرکنڈوں اور دریائی گھاس کے اونچے اونچے جھنڈ تھے، جن کی اوٹ میں شکاریوں کی ابھرتی ہوئی گردنیں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر فضا میں آبی پرندوں کے غول منڈلا رہے تھے۔ دونوں ذرا دیر چپ چاپ بیٹھے انہیں دیکھتے رہے، پھر برج سے نیچے اتر کر اسی طرف چل دیے۔
شکاری دبے دبے قدموں آگے بڑھتے، دھائیں دھائیں کر کے بندوقیں چلتیں، کوئی پرندہ زخمی ہو کر چیختا ہوا نیچے گرتا، راجا اور نوشا کیچڑ اور پانی میں گھس کر اسے نکال لاتے۔ بڑا دلچسپ مشغلہ تھا۔ بہت دیر بعد جب شکاری تھکے ہارے پڑاؤ پر آ کر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے دونوں کو بھنا ہوا گوشت اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے دیے، سپہر کو چائے پلائی۔ دن ڈھلے تک وہ شکاریوں کے ساتھ ہاؤ ہو کرتے رہے۔ شام ہو گئی، سورج مغرب میں اتر گیا، درختوں کے سائے طویل ہو گئے، افق پر گہری نارنجی روشنی پھیل گئی، دریا کی چنچل موجیں دلہن کے سرخ آنچل کی طرح لہرانے لگیں۔ شکاریوں کی ٹولی جیپ میں سوار ہو کر جا چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مغرب میں بکھرے ہوئے شوخ رنگ ماند پڑتے جا رہے تھے۔ دونوں دن بھر کے تھکے ہارے شہر کی جانب چل دیے۔ نوشا گھر میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ ماں بے روزگاری کے باعث ان دنوں اس سے یوں بھی بیزار تھی، بات بات پر برس پڑتی۔ نوشا تمام دن غائب رہا، لہذا وہ اور بھی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچا، ماں اسی وقت باورچی خانے سے نکل کر دالان میں آ گئی۔ نوشا نے چاہا کہ نظریں بچا کر کمرے میں گھس جائے، مگر اس کی نظر پڑ گئی۔ غضبناک ہو کر بولی، حرام خور، نکھٹو، اب کیوں واپس آیا؟ دن بھر جہاں آوارہ گردی کرتا رہا وہیں جا، یہاں کس لیے آیا ہے؟ نوشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں دیر تک کوسنے اور تانے دیتی رہی۔ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ کھانا لے کر آئی۔ گرم گرم کھانے کی خوشبو نتنوں میں پہنچی تو وہ مریل کتے کی طرح سہما ہوا اس طرف بڑھا۔ ماں نے اسے بے رخی سے جھڑک دیا۔ خبردار جو کھانے پر ہاتھ لگایا، میں اپنی ہڈیاں پیل پیل کے اس لیے محنت نہیں کرتی کہ تو مستنڈا حرام کی کھا کھا کر اینٹتا پھرے۔ نوشا کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ سلطانہ نے سفارش کی۔ ماں نے اسے بھی ایسی سختی سے ڈانٹا کہ سہم کر رہ گئی۔ اسی وقت انو بھی آ گیا۔ ماں نے اسے اپنے قریب بلا کر بٹھا لیا۔ تینوں نوشا کے سامنے کھانا کھاتے رہے۔ کسی نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ وہ خاموش بیٹھا رک رک کر ان کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اسے توقع تھی کہ ماں ضرور کھانے پر بلائے گی، مگر جب سب کھانا کھا چکے اور سلطانہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے کی طرف چل دی تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ غصے اور دکھ سے اس کا دل بھر آیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا اور اندھیرے میں بیٹھا سسکیاں بھر کر آنسو بہاتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ کمرے سے نکلا اور آنگن سے گزرتا ہوا باہر جانے والے دروازے کی جانب بڑھا۔ ماں نے تھیکے لہجے میں ٹوکا، پھر باہر چلا؟ نوشا نے جواب نہیں دیا۔ ماں غضبناک ہو کر بولی، ایک باپ کا جنا ہے تو اب واپس نہ آنا۔ اس نے بھی پلٹ کر ماں کی طرف تھیکی نظروں سے دیکھا، بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں آؤں گا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ راجا اپنی کھولی کے دروازے پر کبڑوں کی طرح جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ نوشا کو دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو کر بولا، ابے بہت جلدی آ گیا۔ نوشا نے اس کی بات خاموشی سے سنی اور زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر چپ چاپ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ راجا نے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو تھیکی نظروں سے دیکھا، فوراً بھانپ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ابے نوشے، کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ نوشا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، راجا، میں اگر تیرے ساتھ یہاں رہوں تو تو مجھے رکھ لے گا؟ کیوں؟ راجا اور حیرت زدہ ہو گیا۔ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آخر بات کیا ہوئی؟ نوشا نے آپ دیدہ ہو کر بتایا، اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ کہتے کہتے وہ بے اختیار رو پڑا۔ راجا نے فوراً تسلی دی، ابے تو رونے لگا، گھبراتا کیوں ہے؟ دونوں مزے سے یہاں رہیں گے۔ نوشا سسکیاں بھر کر شکوہ کرنے لگا، سب مجھے ذلیل سمجھتے ہیں، ہر ایک برا کہتا ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ابے میں تو موجود ہوں، تو کسی کی پرواہ نہ کر۔ راجا نے اس کی دلجوئی کی، یہ مائیں سالیاں سب ایک نمبر حرام کی جنی ہوتی ہیں۔ اب میری ہی ماں کو دیکھ، سنا ہے بہت ٹھاٹھ سے لاہور میں رہتی ہے اور میں یہاں بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔
یہ کہتے کہتے دکھ کا گہرا سایہ اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ نوشا کو اس کی بات پر سخت تعجب ہوا۔ ہونق کی طرح آنکھیں پھاڑ کر بولا، ابے تیری ماں بھی ہے؟ راجا ترش روئی سے بولا، کیوں نہیں ہے؟ اور باپ؟ نوشا نے دریافت کیا۔ راجا نے ٹھنڈی سانس بھر کر نوشا کو دیکھا، دکھ بھرے لہجے میں گویا ہوا، یار وہ تو فسادات میں مارے گئے، 2 بڑے بھائی تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، ہم دونوں کو تو دلی سے وہ سالہ بشیر لایا تھا، 1 نمبر حرامی تھا، مجھے بہت مارا کرتا تھا، ایک روز میں نے جل کر گالی دے دی، سالہ میرے سینے پر چڑھ بیٹھا، جلتی سگریٹ سے میرا منہ چیر کر زبان جلا ڈالی، یہ دیکھ۔ اس نے منہ کھول کر زبان نکالی جس کے ایک گوشے میں بھورا سا دھبا تھا۔ نوشا نے غور سے اس کی جلی ہوئی زبان دیکھی، اظہار ہمدردی کے طور پر بولا، سالہ بڑا حرامی تھا، 1 نمبر حرام کا تخم تھا، میری زبان جلانے پر اماں کو بھی بہت غصہ آیا تھا، اس سالے سے تو کچھ کہا نہیں، لیکن دوسرے ہی دن مجھے یتیم خانے میں داخل کرا دیا۔ نوشا نے ایک بار پھر اسے احمقوں کی طرح گول گول آنکھیں نکال کر دیکھا، حیرت زدہ ہو کر پوچھا، ابے تو یتیم خانے میں بھی رہ چکا ہے؟ یہ سالی بھیک مانگنے کی عادت وہیں سے تو پڑی ہے، وہاں سالہ ایک ملا تھا، یہ لمبی داڑھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، پر 1 نمبری تھا، سب اس سے ڈرتے تھے، چھوٹا محتمم تو ذرا اچھا تھا مگر بڑا بہت پاجی تھا، روزانہ شام کو معائنہ کرنے آتا، اس وقت اس کے ہاتھ میں بید ہوتا، جو لڑکا پیسے کم لاتا بس اس کی شامت آ جاتی، یار ایسی مار مارتا تھا کہ اب بھی یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راجا نے یتیم خانے کے بڑے محتمم کو ایک ہی سانس میں بہت سی گالیاں دے کر اپنے دل کا غبار ہلکا کیا۔ ایک روز مجھے صرف 11 آنے ملے، بس اسی بات پر اس کے آگ لگ گئی، سالے نے مار مار کر دمبا بنا دیا، اسی رات میں یتیم خانے سے نکل بھاگا۔ نوشا نے پوچھا، وہاں سے تم ماں کے پاس گئے ہوگے؟ نہیں یار، وہ پھر یتیم خانے بھجوا دیتی، وہ سالہ دھڑیل میری کھال ادھیڑ دیتا۔ ماں تم کو یاد تو کرتی ہوگی؟ نوشا نے دبی زبان سے کہا۔ پتہ نہیں، پر میں تو اب اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ نوشا نے سوال کیا، کیوں؟ راجا خاموش بیٹھا رہا۔ نوشا اصرار کرنے لگا، یار آخر بات کیا ہے؟ اس نے قدر توقف کے بعد دریافت کیا، وہ رہتی تو یہیں ہے نا؟ نہیں بے، وہ تو ابھی تک لاہور ہی میں ہے، میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ کبھی اس سے ملنے بھی نہیں گئے؟ نوشا نے کرید کر پوچھا۔ راجا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، تھیکے لہجے میں گویا ہوا، اب اس کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ سالی ہیرا منڈی میں رنڈی کا پیشہ کرتی ہے، کبھی مل گئی تو خدا کی قسم قتل کر دوں گا، بشیرے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اسی سالی نے تو اسے اس دھندے سے لگایا ہے۔ وہ نتنے پھلا کر ہانپنے لگا۔ نوشا نے مارے ڈر کے کوئی بات نہیں کی، دم بخود بیٹھا رہا۔ ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد راجا نے کہا، یہ بات میں نے تجھے بتا تو دی، لیکن تو نے اگر کسی سے کچھ کہا سنا تو سمجھ لینا اچھا نہ ہوگا۔ نوشا نے جلدی جلدی قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا۔ راجا کے چہرے پر چھائی ہوئی جھنجھلاہٹ رفتہ رفتہ مٹتی جا رہی تھی اور دکھ کا احساس سائے کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ کھولی کے پچھواڑے کھنڈر میں ایک کتا خوفناک آواز سے رو رہا تھا۔ بہت دیر بعد راجا کی آواز ابھری، یار میرا تو جی چاہتا ہے اس سالے شہر ہی کو چھوڑ دیں، بول کیا کہتا ہے؟ مگر جائیں گے کہاں؟ ابے کراچی چلیں گے، بڑے زوروں کا شہر ہے، کام تو وہاں پھٹ ثانی مل جاتی ہے۔ راجا نے مسکرا کر بتایا۔ نوشا فوراً رضامند ہو گیا، میں بھی تیرے ساتھ ہی چلوں گا، یار واقعی اب یہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ راجا خوشی سے اچھل کر بولا، تو پھر ملا اسی بات پر پلاؤ والا ہاتھ۔ دونوں نے گرمجوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ دبوچ لیا۔ اس وقت وہ کسی انجانی مسرت سے سرشار تھے۔ ان کے لیے اس احساس میں بڑی دلکشی تھی کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دیں گے جس میں ہر طرف دکھ ہی دکھ تھے۔
ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ابھی اس لذت سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ شامی پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی راجا نے زور کا نعرہ لگایا، آ یار، بس تیری ہی کسر تھی۔ لیکن شامی اس پرجوش خیر مقدم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ وہ اداس اور مرجھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نوشا نے اس کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر پوچھا، ابے چپ چپ کیوں ہے؟ وہ خاموش رہا۔ راجا نے ڈپٹ کر دریافت کیا، ابے منہ سے تو بول، آخر بات کیا ہے؟ اس نے آہستہ آہستہ بتایا، سالے ڈاکٹر موٹو نے ابا سے میری شکایت کر دی، بس اسی بات پر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اب تک کمر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کمر سہلانے لگا۔ راجا نے کہا، تو نے ابا سے کہا نہیں کہ اصل بات کیا تھی؟ یار انہوں نے میری سنی ہی کب، بس ایک دم دھنکنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر موٹو کے ساتھ سالہ اس کا لڑکا بھی تھا، خوب خوش ہو رہا تھا۔ یار کتنی ذلت کی بات ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نوشا نے فوراً اسے بتایا، ابے ہم دونوں تو کراچی جا رہے ہیں، یہاں اب رہنا بالکل بیکار ہے۔ جسے دیکھو گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے۔ شامی نے حیرت زدہ نظروں سے پہلے نوشا کو دیکھا، پھر راجا سے پوچھا، کیوں بے راجا، یہ نوشے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، اپنا تو اب یہی پروگرام ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل، تینوں ٹھاٹ سے وہاں رہیں گے، نہ کسی سالے کا ڈر، نہ کسی کی دھونس۔ شامی پہلے تو کچھ جھجکا، پھر آمادہ ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سفر کے لیے رقم کہاں سے مہیا کی جائے۔ یہ مسئلہ شامی نے حل کر دیا۔ اس کے پاس اخباروں کی بکری کے 30 روپے موجود تھے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ گھر گیا اور چپکے سے سارے روپے نکال لایا۔ رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ 11:15 بجے ایک پیسنجر ٹرین کراچی جاتی تھی۔ انہوں نے سوچا کل تک انتظار کیوں کیا جائے، سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ٹرین میں سوار ہو کر کراچی روانہ ہو گئے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ راجا، نوشا اور شامی ریل گاڑی کے تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں سفر کر رہے تھے۔ راجا فرش پر ٹانگیں پھیلائے بے خبر سو رہا تھا۔ قریب ہی نوشا اور شامی بیٹھے اونگ رہے تھے۔ بجلی کی زرد روشنی میں مسافر سامان کے بنڈلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو جاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوشا نے اچانک راجا کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی گہری نیند میں تھا۔ کروٹ بدل کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نوشا نے جل کر اس دفعہ زور سے جھنجھوڑا۔ راجا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، بگڑ کر بولا، یار سونے دے، کیوں خواہ مخواہ پریشان کر رہا ہے؟ نوشا نے آہستہ سے کہا، ابے اٹھ تو۔ راجا لمحہ بھر تو آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا، پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ نوشا نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، البتہ ایک آنکھ دبا کر شامی کی طرف اشارہ کیا، جو دیوار کی طرف منہ کیے آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ راجا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ گھبرائی ہوئی نظروں سے شامی کو گھورنے لگا۔ ذرا دیر وہ اسی عالم میں بیٹھا رہا، پھر کھسک کر شامی کے قریب گیا، محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ تھپ تھپایا۔ ابے رو رہا ہے؟ شامی نے کوئی جواب نہ دیا، برابر سسکیاں بھرتا رہا۔ راجا نے اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر سرگوشی کی۔ ابے بات کیا ہے؟ کئی بار دریافت کرنے پر شامی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، گھر یاد آ رہا ہے۔ راجا کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ اس نے شامی کو گندی سی گالی دی، جب یہی بات تھی تو سالے ہمارے ساتھ آیا ہی کیوں تھا؟ نوشا نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اور بھی زیادہ سسکیاں بھرنے لگا۔ اب اس کی آواز کمپارٹمنٹ کی خاموشی میں صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ جو مسافر جاگ رہے تھے وہ مڑ مڑ کر تینوں کی جانب دیکھنے لگے۔ راجا نے پریشان ہو کر نوشا سے کہا، یار یہ سالہ تو سب کو پکڑوائے گا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ نوشا بھی سہما ہوا تھا، دبی زبان سے گویا ہوا، سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ دونوں نے چمکار کر خاموش کرانے کی کوشش کی تو شامی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ راجا غصے سے تلملا اٹھا۔
اس کا جی چاہا کہ شامی کی گردن دبوچ کر خوب مارے، مگر مسافروں کے ڈر سے کچھ نہ کر سکا۔ آخر دونوں نے طے کیا کہ اگلے اسٹیشن پر شامی کو سمجھا بجھا کر منانے کی کوشش کی جائے۔ اب سفر جاری رکھنا ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ جیسے ہی ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی، دونوں شامی کے ہمراہ کمپارٹمنٹ سے باہر آ گئے۔ یہ چھوٹا سا قصباتی اسٹیشن تھا، ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ٹرین ذرا دیر رک کر روانہ ہو گئی۔ اسٹیشن کے سناٹے میں چند لمحوں کے لیے ہلچل پیدا ہوئی، پھر ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ اسٹیشن کی مختصر عمارت میں دھندلا سا لیمپ روشن تھا، جو ہر سمت پھیلے ہوئے اندھیرے میں روشنی کا دھبا معلوم ہو رہا تھا۔ تینوں اسٹیشن سے باہر جانے کے بجائے پلیٹ فارم ہی کے ایک گوشے میں ٹھہر گئے۔ شامی ابھی تک سسکیاں بھر رہا تھا۔ راجہ جلا ہوا تو تھا ہی، اس نے جھنجھلا کر کئی گالیاں دے دی، مارنے کے لیے بھی جھپٹا، مگر نوشا نے سمجھا بجھا کر مار پیٹ سے باز رکھا۔ شامی نے خوفزدہ ہو کر رونا بند کر دیا۔ تینوں نے طے کیا کہ صبح تڑکے جو ٹرین آئے گی اس سے سفر کیا جائے۔ شامی نے گھر واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ تینوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات ڈھلنے لگی تھی، ہوا میں خنکی آ گئی تھی، سناٹا گہرا ہو گیا تھا۔ نیند کا غلبہ ہوا تو تینوں اونگنے لگے اور وہیں پتھریلے فرش پر سو گئے۔ ہر طرف دھوپ پھیلی تھی، سورج چڑھ کر درختوں کی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ راجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک خارش زدہ کتا برابر بیٹھا اپنی گردن زور زور سے کھجا رہا تھا۔ راجہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کتا دم دبا کر بھاگ گیا۔ راجہ کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ نوشا تو وہیں پڑا سو رہا تھا، مگر شامی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے فوراً نوشا کو جگایا۔ دونوں دیر تک شامی کا انتظار کرتے رہے کہ شاید کہیں ادھر ادھر چلا گیا ہو تو آ جائے، مگر شامی رات کے پچھلے پہر آنے والی ٹرین سے واپس جا چکا تھا۔ اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، چپکے سے کھسک گیا۔ راجہ اور نوشا اس قدر گہری نیند سوئے تھے کہ کراچی جانے والی گاڑی جب صبح تڑکے آئی تو ان کی آنکھ نہ کھلی۔ دوسری گاڑی سپہر کو آتی تھی۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ساری رقم شامی ہی کے پاس تھی، جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دونوں کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ خیریت یہ ہوئی کہ ٹکٹ راجہ کے پاس رہ گئے تھے۔ دن بھر وہ پلیٹ فارم پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ 4 بجے کے قریب ٹرین آئی تو وہ اس میں بیٹھ کر کراچی روانہ ہو گئے۔ جب وہ کراچی پہنچے تو پہر رات ہو چکی تھی۔ اجنبی شہر، نہ کسی سے جان نہ پہچان، رات کا وقت، دونوں جاتے بھی کہاں۔ سفر کے تھکے ہارے اور دن بھر کی بھوک سے نڈال وہ مسافر خانے کے ایک کونے میں جا کر پڑ گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، سناٹا بڑھتا گیا۔ مسافر خانے میں اکا دکا مسافر رہ گئے تھے۔ وہ ٹانگیں پسار کر سو گئے تھے یا اونگ رہے تھے، مگر راجہ اور نوشا کو بھوک کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات گئے مسافر خانے میں ایک شخص داخل ہوا۔ وہ چال ڈھال اور وضاقتہ سے اوباش اور کائیاں نظر آتا تھا۔ اس نے چاروں طرف تجسس انگیز نظروں سے دیکھا، مسافر خانے کا ایک سرے سے دوسرے تک چکر لگایا۔ اچانک اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹکا اور تھیکی نظروں سے دیکھتا ہوا ان کے قریب چلا گیا۔ ذرا دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اطمینان سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا، گھر سے بھاگ کر آئے ہو؟ نوشا تو دم بخود ہو کر ڈر گیا، البتہ راجہ نے کسی قدر نڈر ہو کر جواب دیا، نہیں جی، ہم تو اپنے ماموں کے پاس آئے ہیں۔ کہاں رہتا ہے تمہارا ماموں؟ اس غیر متوقع استفسار پر راجہ گھبرا گیا۔ اسے شہر کے کسی علاقے کا نام ہی معلوم نہیں تھا، پہلی بار آیا تھا۔ ہکلا کر بولا، وہ وہاں رہتے ہیں، ادھر۔ اس نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ شخص ایک آنکھ دبا کر بدماشی سے مسکرایا، جھوٹ بولو گے تو استاد سیدھے حوالات میں ہوگے۔ اب تو راجہ کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ سہمی ہوئی نظروں سے اجنبی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، دونوں کی طرف بڑھا کر بولا، لو پہلے سگریٹ پیو۔ نوشا تو خاموش بیٹھا رہا،
مگر راجا نے ہچکچاتے ہوئے ایک سگریٹ نکال ہی لی۔ اس نے ماچس جلا کر راجا کی سگریٹ سلگائی، کندھا تھپک کر بولا، ڈرو مت، مجھ سے تم کو کچھ فائدہ ہی پہنچے گا۔ ویسے یہ کراچی سالہ بہت خراب شہر ہے، یہاں ایک سے ایک بڑا 10 نمبریہ پڑا ہے۔ دونوں خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ لمحہ بھر رک کر اس نے کہا، کسی ایسے ویسے کے چکر میں پڑ گئے تو سمجھ لو گئے کام سے۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جیب سے دوبارہ سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ اس دفعہ اس نے اپنی سگریٹ سلگائی، لمبا کش لگا کر پوچھا، نوکری کرو گے؟ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر اسے دیکھا۔ جلدی جلدی گردن ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر ٹھیکے لہجے میں بولا، دھندے سے تو میں تم دونوں کو لگوا دوں گا، مگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی سمجھ میں اس شخص کی بات کا مطلب نہ آیا۔ وہ احمقوں کی طرح اسے دیکھنے لگے، مگر اس نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اچھا تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ دونوں اس کے ہمراہ ہو گئے۔ اسٹیشن سے نکل کر باہر سڑک پر آئے اور مختلف راستوں کے چکر کاٹتے ہوئے کوئی پون گھنٹے بعد ایک مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ یہ علاقہ اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ آبادی خاصی گھنی تھی، مگر گندی اور بے ترتیب تھی، جس میں تنگ اور پرپیچ گلیاں تھیں۔ بیشتر مکانات کچے اور نیم پختہ تھے، مگر وہ مکان پختہ تھا، الگ تھلگ تھا اور ایک گلی کے نکڑ پر تھا۔ اس کی دیواریں بلند تھیں اور دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح اجلی نظر آ رہی تھیں۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، گلی کے اندر اندھیرا بھی تھا۔ راجا اور نوشا خاموش کھڑے رہے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ تو نہیں کھلا، البتہ کسی نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر پوچھا، کون؟ میں ہوں جی، رحمان، وہ شخص بولا۔ اچھا اچھا۔ اندھیرے میں کسی کی آواز ابھری، لیکن اس کا چہرہ نظر نہ آ سکا۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ رحمان دونوں کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرے دالان سے گزر کر وہ کمرے میں پہنچے، جہاں لیمپ کی دھندلی روشنی میں گھٹے ہوئے جسم اور میانہ قد کا ایک آدمی آنکھیں بند کیے سر کی مالش کر رہا تھا۔ وہ گھٹنوں تک اونچی لنگی باندھے ہوئے تھا، بدن پر صرف بنیان تھی۔